بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمہ اللہ الباری، دفتر اول، حصہ سوم، مکتوب نمبر 207۔ یہ مکتوب شریف جناب مرزا حسام الدین احمد صاحب کی طرف صادر فرمایا گیا ہے اس بارے میں کہ جسموں کی قربت کو دلوں کی قریب ہونے میں بہت تاثیر عظیم ہے۔ معنی یہ کہ اگر جسماً کوئی بندہ کسی کے ساتھ قریب ہو جائے تو وہ ان کا دل بھی ان کے ساتھ زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ مشائخ ہمیں یہی سمجھاتے رہتے ہیں کہ آپ اپنی شیخ کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس جایا کرو، ان کے طرف بیٹھا کرو۔ دیکھیں، یہ تعلق تو اکثر و بیشتر روحی ہے، قلبی تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب جسم قریب ہو جاتا ہے تو دلوں کی محبت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور اس بارے میں ہے کہ وجد و حال کو جب تک کہ شریعت کی ترازو پر تولا نہ جائے اس وقت تک ہم اسے ایک ٹکے پر بھی نہیں خریدتے۔ یعنی آپ کی وجد و حال و آپ کی کیفیات و آپ کی مراتب اور آپ کے مقامات اگر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہیں اور اس کے موافق رہیں گے تو پھر آپ کی اس وجد و حال کو کوئی ویلیو مل سکتی ہے، وگرنہ بصورت دیگر وہ ایک ٹکے کی قیمت بھی نہیں رکھتے۔ جناب مرزا حسام الدین احمد صاحب جو تھے، یہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مبارک کی آپ مبارک کی خدماء میں سے تھے، اور جب آپ مبارک رحلت فرما گئے تو تقریباً مرزا حسام الدین احمد آپ صاحب جو تھے وہاں پر آپ کے آستانہ عالیہ میں خدمات سر انجام دیا کرتے ہوتے تھے۔ کافی عرصہ ہوا کہ آپ کی سلامتی اور حضرات مخدوم زادہ ان کی بھی خیر و برکات اور ان کی صحت مندی، میاں جمال الدین حسین جو آپ کا فرزند ہے ان کی بھی خیر و خبر، اور بقیہ دوسرے جو آپ کے خادم ہے، آپ کے سلسلہ عالیہ سے وابستہ ہے، خصوص بالخصوص میاں شیخ اللہ داد اور میاں شیخ اللہ دیا، یہ دونوں ان کی میں بہت مشوش ہوں ان ساروں کی کہ ان کی حالت کیا ہے، ان کی صحت و تندرستی کے بارے میں بڑا متفکر رہتا ہوں۔ لیکن یہ جو بے خبری ہے اور رابطہ نہ ہونا ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہوگا شاید کہ ہم جیسے دور افتادہ لوگوں کو آپ بھول چکے ہیں، تو اگر آپ گاہے بگاہے ہمارا بھی خبر لیتے رہیں گے تو یہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ ہاں، جو جسم کی قربت ہوتا ہے اسے دلوں کی قربت میں تاثیر عظیم ہوتا ہے۔ دل زیادہ اس وقت قریب ہو جاتے ہیں جب جسم بھی قریب ہو۔ یہی بات ہے کہ کوئی بھی ولی جو ہے وہ صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچا۔ دیکھیں اولیاء اللہ میں اویس قرنی اس رفعت کے ساتھ جو آپ کی شان اتنی بڑی شان ہے، اویس قرنی، لیکن آپ چونکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی صحبت مطہرہ پر مشرف نہیں ہوئے تو ایک ادنا صحابی کے مرتبے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی ادنا نہیں ہوتے، لیکن ادنا سے معنی یہ ہے کہ جس نے بہت کم صحبت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک بندے نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ عبداللہ ابن مبارک ایک فقیہ اعظم ہے، اور آپ مبارک جو ہے وہ خبر اس کو کہتے ہیں، یعنی امت کی خبر، امت کی سب سے زیادہ خبر رکھنے والا ہستی حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا ایہما افضل معاویہ ام عمر ابن عبد العزیز، ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہتر ہے یا حضرت عمر ابن عبد العزیز بہتر ہے؟ عمر ابن عبد العزیز کی کیا بادشاہت تھی، کیا عدل و انصاف، کیا ان کا مرتبہ اور کیا شان تھا۔ پھر بھی معاویہ رضی اللہ عنہ پر تو پھر بھی کچھ لوگ جو ہے نا وہ طعن زنی تو کرتے، لیکن عمر ابن عبد العزیز پر کوئی بندہ طعن نہیں کرتا، کوئی بندہ اس پر کوئی بھی حرف نہیں کہتا، اتنی بڑی ہستی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بہتر ہے یا پھر حضرت عمر ابن عبد العزیز کا؟
تو جناب حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا الغبار الذی دخل انف فرس معاویۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر ابن عبدالعزیز کذا مرتن، وہ گرد، وہ غبار جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے نتھوں میں حضور کی ساتھ جہاد میں آیا ہے، وہ غبار و گرد، وہ بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے کئی مرتبہ بلند اور بہتر ہے۔ سبحان اللہ، وہ غبار ہے، گرد ہے، اور یہاں عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، لیکن چونکہ وہ غبار اور گرد جو ہے نا، وہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اور فضیلت اس بارے سے بھی جانا جا سکتا ہے کہ وہ جس گھوڑے پر سوار ہے، اس گھوڑے کے نتھوں میں بھی جو گرد ہے وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے کئی مرتبہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کی تھی، اور عمر ابن عبدالعزیز اگرچہ تابعی یا تبع تابعی ہے، انہوں نے حضور کی صحبت نہیں اپنائی۔ ان کی جتنی بھی فضائل ہے، جتنی بھی کمالات ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی، وہ ایک صحبت، ادنا صحبت تک بھی نہیں پہنچ پاتے۔ اور مجدد رحمۃ اللہ تعالی آگے اپنی احوال اور اپنی اوضاع بیان فرماتے ہماری احوال جو یہاں پر لوگ ہیں، ہماری لواحقین، ہماری توابعین، یہ سب جو ہے الحمدللہ بخیر و عافیت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ہی نعمتوں اور ان ہی آسائشوں کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی پابندی بھی نصیب فرمائے، کیونکہ حضور کی پابندی اور حضور کی اتباع یہ تمام کاموں کی انتہا ہے، اور اسی پر نجات ہے، اسی پر کامیابی ہے، اور یہی سعادت دارین ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ کار اینست وغیر این ہم ہچ، یہی اصل کام ہے کہ آپ کو شریعت مل جائے، آپ کو حضور کی اتباع مل جائے، آپ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی سچی اور سچی محبت اور اتباع مل جائے، بس یہی اصل کام ہے۔ صوفیاء کرام کی دعووں سے اور ان کی باتوں سے کچھ نہیں بنتا، اور ان کی احوال سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا جب تک کہ ان کی احوال اور ان کی باتوں اور ان کی احوال و مواجید کو ہم شریعت مطہرہ کے ترازو پر نہ تولے اور وہ شریعت مطہرہ کی برابر نہ ہو، ہم ان کی احوال اور مواجید کو آدھے ٹھکے پر بھی نہیں خریدیں گے۔ 1 روپے کی 1000ویں حصے کو بھی آگے آدھا کر لیں تو تب بھی ہم اس پر نہیں خریدیں گے۔ ہاں، اگر وہ شریعت مطہرہ کی پابند ہو تو پھر ہم ان کو مانیں گے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ شریعت کی پابند نہیں ہے تو ہم ان کی کچھ نہیں مانیں گے۔ اور صوفیاء کی کشفوں اور الہامات کو جب تک کہ ہم کتاب و سنت پر اس کو پیش کریں اور وہ کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو تو ہم اس کو آدھے جو پر بھی نہیں خریدیں گے۔ جو چھوٹی چیز ہوتی ہے نا، تو اس آدھے جو پر بھی ہم خرید نہیں سکتے اگر وہ کتاب و سنت کے مخالف ہو تو۔ مقصود جو ہم سلوک سے لیتے ہیں، ہمارے سلوک سے مقصد کیا ہے؟ حصول ازدیاد یقیناً بمعتقدات شرعیہ، ہمارا عقیدہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقائد پر اور پختہ ہو جائے۔ مثلا کچھ مشائخ نے یہ ترتیب دیا ہوا ہے کہ دیوار ہے، اب دیوار تو بن گئی، اس پہ آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں، لیکن دیوار کے بعد آپ دیوار پر پلاسٹر کر لیں، اس کے بعد آپ اس کو کلر کر دیں گے تو یہ اس کی زینت اور بھی بڑھتی جائے گی۔ تو گویا دین اور شریعت کی مثال دیوار ہے، اور طریقت و تصوف و علوم و معارف و احوال و مواجید و کشوف و الہامات، ان کی مثال ایسی ہے جیسے آپ نے پلستر لگایا، پھر اس کے بعد آپ اس پہ کلر چڑھاتے رہیں گے، جو کلر چڑھاتے رہیں وہ رنگین ہوتا جائے گا، خوبصورت ہوتا جائے گا، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل شریعت مطہرہ بس۔ اور جب ہم صوفیاء کے پاس جاتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں وہ ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمیں حقیقت ایمان پر مشرف کر لیتے ہیں، صورت ایمان نہیں۔
ہمیں حقیقتی ایمان پر مشرف کرتے ہیں۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیہ نے رسالہ مالا بد منہ میں ایک اور رسالہ رکھا ہوا ہے، کتاب الاحسان۔ تو مالا بد منہ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وضو کے طریقے بتائے ہیں، پھر نماز کے طریقے بتائے ہیں، پھر روزہ، زکوٰۃ، حج، احکام شریعت جتنے وہ بتائے ہیں۔ آخر میں انہوں نے ایک کتاب لکھا ہے، اس کا نام ہے کتاب الاحسان۔ تو کتاب الاحسان میں آپ لکھتے ہیں یہ جو سب کچھ آپ نے پڑھ لیا پہلے، یہ صورتی ایمان تھا، یہ صورت شریعت تھی، اور یہ صورت اسلام تھا۔ اور اگر آپ حقیقتی ایمان، حقیقت شریعت اور حقیقت اسلام جاننا چاہتے ہو تو یہ درویشوں کی سینوں سے تجھے مل سکتی ہے، بس ان کے پاس چلے جاؤ۔ جب ہم سلوک کرتے تو اس سے مراد ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں فقہی مسائل میں آسانی مل جاتی ہے۔ کیسے؟ مثال نماز پڑھنی ہمارے لیے بڑی مشکل تھی، اور نماز میں طمانینت، آرام سے اور بہت خشوع اور حضور سے نماز پڑھنا بہت مشکل تھی ہمارے لیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہم کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو گئے، انہوں نے ہمیں یہ خشوع اور حضور ہمارے قلب میں ایسے ڈال دی کہ یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو گئی۔ رمضان شریف کا روزہ ہے، یہ آپ کو سفر کے دوران اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہوا ہے، لیکن ہم جب کسی اللہ والے سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو ہمارے دلوں میں اس کی محبت اور اتنی آسان ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں بھلے ہم سفر میں کیوں نہ ہو لیکن روزہ تو روزہ ہے، رکھ لیں گے۔ ہم رکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں سلوک و تصوف اسی لیے کر رہا ہوں کہ میں اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھ لوں، تو وہ آپ نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ اس کی وعدہ اللہ رب العزت نے ہمیں آخرت میں فرمایا ہوا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اللہ کریم کسی آنکھ کی سکت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کر لیں، ماں سوائے ایک آنکھ کی جو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ بقیہ کسی کو یہ گنجائش نہیں ہے دنیا میں کہ وہ ذات کو ڈائریکٹ دیکھ لے۔ تو اگر کسی نے آپ کو کہا کہ بھئی میں تمہیں سالک بنا لیتا ہوں، تمہیں میں ذکر دے دیتا ہوں اور تمہیں میں اللہ دکھاتا ہوں، تو وہ جھوٹ بول رہا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات دیکھنا وہ موعود وعدہ کیا ہوا ہے آخرت میں، وہ آخرت میں ملے گا۔ اور مشاہدات اور تجلیات جو صوفیہ کرام کرتے ہیں وہ ظلال اسماء و صفات میں ہے، ظل میں ہے، ایک پرتو ہے، اور وہ اپنی مریدوں کو تسلی دیتے ہیں شبہ اور مثال کے ساتھ۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت تک جو وصل اور قرب ہے وہ وصل اور قرب روحی ہے، یعنی ہمارا روح جو ہے نا وہ عروج کر جاتے ہیں، نہ کہ ہمارا جسم عروج کر لیتا ہے۔ جسم تو ہمارا یہاں ہے بس، کیونکہ اللہ رب العزت وراء الوراء ہے، ثم وراء الوراء ثم وراء الوراء۔ فرماتے ہیں تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر حقیقتی مشاہدات و تجلیات جو صوفیہ کرام کو ہوتے ہیں، اگر اسی کو جیسے ان کو ہوتے ہیں اگر وہی بتایا جائے تو پھر جو ہے وہ مبتدی جو سالک ہے ان کے لیے پھر ہو سکتا ہے کہ قصور ان کی شوق میں آ جائیں۔ وہ کہیں گے یار دیکھو صوفیہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ سے ملے، صوفیہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے، العیاذ باللہ، کیونکہ ان کی رؤیت جو ہے اللہ رب العزت کی وہ آخرت تک ہی ہے، دنیا میں وہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو یہ بتایا جائے کہ بھئی اللہ کی ذات کو آپ نہیں دیکھ پائیں گے، تو وہ کہیں گے جب وہ نہیں دیکھ پاؤں گا تو پھر طریقت میں کیوں آؤں؟ لیکن طریقت میں آنے کے لیے اللہ کی ذات دیکھنا لازمی نہیں ہے، پہلے بتایا گیا ہے کہ شریعت مطہرہ کے حصول ہے، یہ آپ کو مل جائے بس۔ اور فرماتے میں اس سے بھی ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے یہ بات کسی کو نہ بھی بتائے تو پھر ایسا نہ ہو کہ میں نے حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا ہو۔ یا دلیل المتحیرین دلنی بحرمت من جعلتہ رحمتا للعالمین، اے حیران لوگوں کی دلیل، مجھے دلیل فرما دے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے میں کیا کروں؟ میں یضیق صدری ولا ینطق لسانی، میرا سینہ تو پٹھا جا رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ بول جاؤں لیکن بول نہیں پا رہا، کیونکہ یہ الفاظ ایسے ہیں، یہ کام ایسا ہے کہ میں بول نہیں پا سکتا۔
تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کبھی کبھی اپنی کیفیات اور اپنے احوال سے مجھے باخبر رکھیں گے تو یہ محبت میں اضافی کا سبب بنتا جائے گا۔ کوئی بھی دور دراز کا کوئی سالک ہو، کبھی اپنی شیخ کو ایک دفعہ فون کر لیا کریں گے، کوئی رابطہ، کوئی خط، کوئی کتابات، تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ شیخ کے ذہن میں وہ سما جاتا ہے، پھر ان کی محبتیں آپس میں بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جو فراموش کر بیٹھتے ہیں یا رابطہ نہیں کرتے ہوتے یا قرب ابدانی یعنی جسمانی قرب نہ کرتے ہیں، یا جو خط و کتابت ہے یہ بھی عادی ملاقات ہے تو یہ بھی نہیں کرتے، تو پھر جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ بھولنے کی صورتحال اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اسی لیے مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں، کمال ہے مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ کسی کو نصیحت بھی فرماتے ہیں تو پہلے علوم و معارف دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو نصیحت فرماتے ہیں۔ تو کبھی کبھار اپنی کیفیات سے مجھے آپ باخبر رکھو، اور تاکہ یہ ہماری اور آپ کی محبتوں میں اضافہ فرماتا رہے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی والتزم متابعۃ المصطفیٰ علیہ وآلہ الصلوات والتسلیمات والتحیات افضلها واکملها۔